ویزے کا عمل بھی جو ہے کافی آسان بنایا گیا ہے. بالکل. اچھا جی بی کی میں آپ کو خاص بات بتاؤں, جی بی میں انفراسٹرکچر آپ کو زبردست ملے گا, سڑکیں صاف ستھری کشادہ, پھر ان سڑکوں پر ٹریول کرنے کا آپ کو بڑا مزہ آئے گا کیونکہ آپ کے ارد گرد پہاڑ, حسین وادیاں. اچھا پھر جی بی میں آپ کو سیفٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے, سیف اینڈ سیکیور وہاں پہ آپ ٹریول آپ گھوم سکتے ہیں, وہاں پہ کوئی اس طرح کے مسائل آپ کو نہیں ہوتے. تو جی بی اٹ سیلف ایک بہت خوبصورت علاقہ. گفتگو کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب رانا, ایم ڈی پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن. بہت شکریہ آفتاب صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. گزشتہ سال پاکستان میں ریکارڈ 10 لاکھ غیر ملکی سیاح آئے. اس میں سب سے زیادہ جو اضافہ تھا وہ کس خطے میں ہوا, کس سائڈ پہ, کس علاقے میں سب سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ ٹریفک آئی ٹورسٹ کی؟ شکریہ صاحب ٹورزم پہ بات کرنے کے لیے انوائٹ کرنے کا. یقیناً پاکستان میں جو سیاحت کی صنعت ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ابھی ترقی کر رہی ہے, خاص طور پہ 2020 کے بعد جب کووڈ میں ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد سے مسلسل کوششیں ہو رہی تھی کہ کس طرح پاکستان میں غیر ملکی سیاحوں کے اعتماد کو بحال کیا جائے, اور ان مسلسل کوششوں کی وجہ سے, جس میں کہ ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز کا بہت اہم کردار ہے, پی ٹی ڈی سی, گرین ٹورزم, ہمارے صوبائی ٹورزم کے ادارے اور پرائیویٹ سیکٹر کے سب مل کے کاوشیں کر رہے تھے, جس کے نتیجے میں آج دوبارہ پاکستان میں غیر ملکی سیاحوں کی آمد آپ کو بڑی تعداد میں دیکھنے کے لیے مل رہی ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے, جیسے کہ آپ نے خود بھی بات کی, گلگت بلتستان کا علاقہ اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ سب سے بڑی تعداد میں غیر ملکی سیاحوں نے وزٹ کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے پنجاب کے اور صوبہ سندھ کے بھی جو تاریخی مقامات ہیں ان میں بھی بڑی تعداد میں غیر ملکی سیاح آئے, خاص طور پہ لاہور کے اندر. آپ کو پتہ ہے اس بار بہت سارے فیسٹیولز بھی ہو رہے تھے, اس بار بسنت کے فیسٹیول میں بہت بڑا کراؤڈ پل کیا. سندھ میں خاص طور کے اوپر موہنجو داڑو, تھٹا, مکلی, یہ تاریخی مقامات غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں. اور کسی حد تک ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے علاقوں میں بھی آلدو وہاں کچھ سیکورٹی کے ایشوز ہیں, لیکن بہت دلچسپی ہے غیر ملکی سیاحوں کے ساحلی مقامات کو وزٹ کرنے میں بھی. تو ہمیں اکراس دا کنٹری ہر ملک کے حصے میں بہت اچھا رسپانس ملا ہے. اچھا ران صاحب, مجھے بتائیے گا, جب برطانوی میڈیا جو ہے, خاص طور پہ امریکی میڈیا کی بات کریں, بی بی سی ہو گیا, CNN ہو گیا, وہ ہمارے کسی بھی علاقے کو یہاں پر جیسے کہ گلگت بلتستان کو ہوا ہے ٹاپ 25 سیاحتی مقامات میں شامل کریں, تو ظاہر ہے اس طرح جب سلیکشن ہوتی ہے تو اس میں پھر ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں, فیسلٹیز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے, جانا کتنا آسان ہے, ویزے کا حصول کتنا آسان ہے. ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھ کر لوگوں کو پھر بتایا جاتا ہے کہ آپ ان پلیسز پر جا سکتے ہیں. تو آپ ذرا ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا دیجیے گا کہ کیا کیا ریسنٹلی یہاں پر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوا ہے, کیا کیا نئی نئی چیزیں بنی ہیں؟ جی صدف, بالکل جو پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کم از کم 10 سال کے اندر ایک مسلسل عمل جاری ہے پاکستان کے اندر سیاحتی خدمات کو بہتر کرنے کے لیے, اور انٹرنیشنل میڈیا کا ریکگنائز کرنا, بی بی سی یا CNN کا اور دیگر اداروں کا بھی, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس چیز کو بڑے غور سے دیکھ بھی رہے ہیں اور ریکگنائز بھی کر رہے ہیں. خاص طور کے اندر اس وقت بھی پاکستان کے اندر ٹورزم انفراسٹرکچر کے بہت سارے نئے پروجیکٹ سے اوپر کام ہو رہا ہے, کچھ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور سب سے جو بڑا فوکس ہے اس وقت گورنمنٹ کا وہ روڈ انفراسٹرکچر کو امپروو کرنا ہے. خاص طور پہ وہ علاقے جہاں پہ سیاحوں کی تعداد زیادہ جاتی ہے, جیسے کہ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں, یہ پہاڑی علاقے بھی ہیں, یہاں پہ چیلنج بھی بہت سارے ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے. تو اس وقت بہت بھرپور جو ترجیح ہے حکومت کی وہ روڈ انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے پہ ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ایئر کنیکٹیوٹی ہے اس علاقے کی, خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ کچھ سالوں میں جو اسکردو کو لنک کیا گیا ہے کراچی لاہور کے ساتھ, اس سے ایک بہت بڑی تعداد میں سیاحوں کو آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ 1 سے 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ لے کے کراچی جیسی جگہ سے بھی بہت آسانی سے اسکردو پہنچ جاتے ہیں اور اپنی چھٹیاں انجوائے کر سکتے ہیں. تو ایئر کنیکٹیوٹی, روڈ کنیکٹیوٹی سب سے ترجیحی ہے. اور دوسری سائڈ کے اوپر ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے جو ہوٹل اور دوسرا انفراسٹرکچر ہے سہولیات کا, اس کو بہتر کرنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور گزشتہ 10 سالوں میں بہت سارے نئے چین ہوٹل بھی ڈیولپ ہوئے ان علاقوں میں, جس سے ابھی بورڈنگ لاجنگ کی سہولیات بہت اچھی ہو گئی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم ہاؤ کین وی فارگیٹ ایڈونچر سپورٹس, جس طریقے سے ایڈونچر سپورٹس کو فروغ دیا جا رہا ہے ان تمام تر سیاحتی علاقوں میں, آؤٹ اسٹینڈنگ جاب. اچھا اگلے 5 سالوں میں حکومت کا کیا پلان ہے ٹورزم سیکٹر ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے حوالے سے؟
جی بالکل صاحب، اس وقت وفاقی حکومت کی اور صوبائی حکومتوں کی بہت ترجیحی بنیادوں کے اوپر سیاحت کو فروغ دینے کی اسٹریٹجی ہے، اور حالیہ دنوں میں ہم اس وقت ایک پاکستان کا نیا ٹورزم پالیسی فریم ورک ابھی ڈیولپ کیا گیا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کر کے، وہ ابھی وفاقی حکومت کو پیش کیا گیا ہے، جس کے تحت ہم 11 ایسے کی پلرز کے اوپر کام کریں گے جو پاکستان کی سیاحت کی صنعت کو مستحکم کریں گے۔ اس وقت پاکستان میں جو سیاحت کی صنعت ہے وہ تقریباً 5.6% نیشنل جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور اگلے 5 سال میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اس کنٹریبیوشن کو جی ڈی پی کے اندر 10% تک لے جائیں گے، اور خاص طور کے اندر جو اس وقت ہمارا جو ٹوٹل اکانومی ہے ٹورزم سیکٹر کی، جو کہ تقریباً 6 کھرب کے برابر ہے، اس کو ہمیں 10 کھرب تک لے کے جانا ہے، اور 1.7 ملین تقریباً نئے جابز کریٹ کرنا ہے تاکہ روزگار کے مواقع جو ہیں وہ ٹورزم سیکٹر کے اندر بڑھ سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ ہے اس کو فروغ دینے کے لیے بھی کافی سارے اقدامات پرپوز کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی جامع منصوبہ ہے جو 11 نکات پہ مشتمل ہے، اور حکومت انشاءاللہ جلدی اس کو وفاقی سطح کے اوپر جب پاس کر دے گی تو اس کی امپلیمنٹیشن سے آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑی آپ کو تبدیلی نظر آئے گی سیاحت کے شعبے کے پاکستان کی معیشت کے اندر کنٹریبیوشن میں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ آفتاب رانا صاحب، بڑا